السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح، اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم لوگ کا سورہ فرقان ختم ہو گیا ہوا ہے، اور ہم آج انشاءاللہ ہمارا دوسرے سورہ کی طرف، سورہ شعراء کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یہ سورہ نمبر 26 ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ سورہ الشعراء نکالیے۔ شعراء تو جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، یعنی کہ پوئٹ کہتے تھے کفار مکہ، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ پوئٹس کیا ہے اور وہ کس کے جو ہے کس طریقے سے ان کے معاملات ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام چیزوں سے پاک ہے، جو انشاءاللہ ہم لوگ آگے دیکھیں گے۔ تو چلیے ہم لوگ یہ جو سورہ الشعراء ہے، جیسا ہم لوگ اسے پہلے دیکھے تھے کہ ہم تھرڈ مکی گروپ میں ہیں، رائٹ؟ فرسٹ ہو گیا ہمارا، سیکنڈ مکی گروپ ہو گیا 14 صورتوں کا۔ فرسٹ مکی گروپ میں 2 صورتیں تھے، سیکنڈ مکی گروپ میں 14 صورتیں تھے۔ اب ہمارا تھرڈ مکی گروپ چل رہا ہے جس کے اندر 8 صورتیں ہیں، اوکے؟ اب 8 صورتوں میں جو فرسٹ جو سورہ تھا سورہ الفرقان، وہ ہمارا ہو گیا ہوا ہے۔ اب ہمارے 8 میں سے اب کتنے بچے ہوئے؟ 7 صورتیں بچے ہوئے ہیں۔ اب یہ 7 صورتوں میں ہم لوگ اس سے پہلے دیکھے تھے، آپ لوگ کو اسکرین میں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ سورہ الفرقان جو ہے بغیر مقطعات کے تھا۔ اس کے علاوہ جو 4 صورتیں ہیں وہ الف لام میم سے ہیں، وہ آگے ہم لوگ دیکھیں گے۔ ابھی جو 3 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو دوسرے حرف مقطعات سے سٹارٹ ہونے والی ہے، وہ سورہ الشعراء ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ نمل ہے، پھر اس کے بعد سورہ قصص ہے۔ تو سورہ الشعراء اور سورہ القصص جو ہے طا سین میم سے سٹارٹ ہوگا، اس کے علاوہ سورہ نمل جو ہے طا سین سے سٹارٹ ہوگا۔ تو ابھی یہاں پر یہ جو سورہ ہے یہ طا سین میم حرف مقطعات سے شروع ہونے والی صورت ہے۔ اچھا، اس کے اندر کچھ مفسرین جو ہے تھوڑا سا مطلب یہ کوئی روایت سے یا کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اپنا ان کا جو ہے مشاہدہ ہے، انہوں غور کرے اور ایک کنکلوژن پہ یہ پہنچے کہ جو بھی سورہ حرف مقطعات سے شروع ہو رہا اور جس میں طا ہے، ٹھیک ہے، جیسا اب یہ جو ہے طا سین میم ہے، اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے سورہ طٰہٰ پڑھے تھے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی سورہ طا سے شروع ہو رہا ہے اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ضرور رہے گا، ٹھیک ہے؟ جو بھی سورہ طا سے شروع ہوگا اس میں ایک یعنی کہ اپنا خود کا سیلف آبزرویشن ہے، اور اس میں جو ہے بتایا جاتا ہے کہ طا سے شروع ہونے والا سورہ کے اندر جیسا طا اگر آپ غور کریں گے تو طا کی جو شکل ہوتی وہ ایسا لگتا نا کہ جو اژدہا ہے وہ اپنا گول جو ہے یعنی کہ جیسا گول بیٹھ کر اپنا سر اٹھا کر کھڑا ہوا تو جو پوزیشن آتی ہے، تو طا کی کچھ سملر اسی طریقے سے جو ہے پوزیشن نظر آتی ہے۔ تو یہ اپنا سیلف آبزرویشن ہے، تو اس کے اندر کوئی دلیل سے ثابت نہیں ہے، بس ایک یاد رکھنے کے لیے یہ چیز میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو۔ تو اس اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ جو سورہ ہے اس کا اگر ہم زمان نزول دیکھیں گے تو یہ اراؤنڈ 5 نبوی میں یہ سورہ نازل ہوئی، جو ہے روایت سے ہم کو ملتا ہے، جیسا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ پہلے سورہ طٰہٰ نازل ہوئی، ٹھیک ہے، پہلے سورہ طٰہٰ نازل ہوئی، پھر جو ہے پھر سورہ واقعہ، اور اس کے بعد سورہ الشعراء نازل ہوئی۔ تو یہ وہ زمانے کی صورت ہے، یعنی کہ ہمارا جو ہے تھرڈ فیز، مکی دور کا تھرڈ فیز ہے، جو 5
to 10 نبوی کے درمیان کا جو حصہ ہے اس دوران یہ صورت نازل ہوئی۔ اب دیکھیے کہ سورہ طٰہٰ کے بارے میں ہم لوگ جب بیک گراؤنڈ دیکھ رہے تھے تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا وہاں پر کہ عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ تھا، ٹھیک ہے۔ سورہ طٰہٰ جو ہے ایمان لانے سے پہلے سورہ طٰہٰ نازل ہو گئی تھی اور سورہ طٰہٰ کی ہی آیتوں کو پڑھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، رائٹ۔ تو اب یہاں پر یہ جو ہے سورہ یہ جو سورہ الشعراء ہے یہ سورہ طٰہٰ نازل ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد سورہ واقعہ نازل ہوا، پھر اس کے بعد یہ والی صورت نازل ہوئی۔ تو یہ 5 نبوی کے بعد کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ کچھ مفسرین اکرام، ٹھیک ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ کچھ مفسرین اکرام اس کو جو ہے فرسٹ دور کی صورتوں میں کنسیڈر کرتے ہیں یا سیکنڈ دور کی، یعنی کہ 1 to 4 کے درمیان، 5 سے پہلے ہی یہ نازل ہو گئی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سورہ کو اوپر غور کریں گے تو یہ سورہ کے اندر کتنی آیتیں ہیں؟ 227 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور رکوع کتنے ہیں؟ 11 رکوع ہے۔ تو صرف 11 رکوع ہے اور 227 آیتیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم جیسا فار ایگزامپل جیسا سورہ بقرہ ہے تو اس کی کتنے آیتیں ہیں؟ 286 آیتیں ہیں، رائٹ۔ تو 286 آیتیں جو سورہ بقرہ کے ہے، جو مدنی صورت ہے، وہ کتنی طویل ہے؟ تقریباً 2.5 پاروں پہ مشتمل ہے۔ پر اگر ہم یہ سورہ الشعراء دیکھیں گے تو بالکل چھوٹی سی یہ صورت نظر آتی، پر آیتوں کے حساب سے کیا ہے؟ بہت زیادہ آیتیں ہیں، 227 آیتیں ہیں۔ سورہ اعراف کے بیک گراؤنڈ میں جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو جب میں آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ سب سے لانگیسٹ جو مکی صورت ہے وہ سورہ اعراف ہے، ٹھیک ہے، جس کے تقریباً 207 آیتیں غالباً اس کے 207 آیتیں ہیں۔ اب یہاں پر یہ آیتوں کی تعداد کے حساب سے، ٹھیک ہے، آیتوں کی تعداد کے حساب سے یہ جو ہے اچھا سورہ اعراف میں 206 آیتیں ہیں، لکھ لیجئے آپ لوگ کہ آیتوں کے حساب سے سورہ اعراف کی آیتیں کم ہیں پر وہ زیادہ بڑی ہے۔ سورہ الشعراء آیتوں کے حساب سے 227 ہے اور یہ جو ہے اس سے چھوٹی ہے، پر آیتیں سب سے زیادہ پورے مکی صورتوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی صورت کے آیتیں ہیں تو وہ 227 سورہ الشعراء کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے؟ کیا بتائی میں آپ لوگوں کو ابھی کہ آیتوں کے حساب سے اس میں سب سے زیادہ ہے، پر سب سے بڑی مکی صورت کون سی ہے؟ سورہ اعراف جو ہے سب سے بڑی مکی صورت ہے۔ مدنی صورت سب سے لانگیسٹ یا پھر پورے قرآن کی سب سے لانگیسٹ سورہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ سورہ البقرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا۔ تو اب اس میں اب دیکھیے کہ آیتیں 227 ہیں پر 11 رکوع ہے اور سورہ بھی چھوٹا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیتیں زیادی ہے پر آیتیں جو ہے چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، یعنی کہ لینتھ اس کی بہت زیادہ چھوٹی ہے۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں یہ مکی دور کے ابتدائی صورتوں کی پہچان ہے، ٹھیک ہے، مکی دور کے ابتدائی جو دور ہے اس کی جو ہے پہچان کیا ہے؟ اس کے آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے۔ تو وہ لینتھ کو دیکھ کر جو ہے کچھ مفسرین اکرام اس کو کیا کنسیڈر کرتے ہیں؟ اس کو شروع ابتدائی دور کی صورتوں میں سے کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو سورہ جو قاف ہے، ٹھیک ہے، جو آگے انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے، سورہ قاف کے بعد جتنی بھی صورتیں آئیں گی، مکی صورتیں آئیں گی، وہ ساری اگر ہم نوٹ کریں گے، جیسے 30واں پارہ آپ ایگزامپل لے لو، کیسا ہے؟ چھوٹی 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 جو ہے اس کی صورتیں ہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اور یہ سب جو ہے ابتدائی دور کے اس میں جو ہے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہاں پر یہ صورت کیا ہے کہ درمیانی دور کی نازل کردہ صورت ہے، تھرڈ دور کی، 5th to 10th نبوی کے درمیان ہے، یا کچھ علماء اکرام کے نزدیک جو ہے اس کو ابتدائی دور میں بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ دونوں بھی کنسیڈر کر چلیں گے۔ اور اس کے اندر جیسا ابھی میں بتائی آپ لوگوں کو کہ اس کے اندر طٰ سین میم سے شروع ہو رہا، تو یہ ایک پہچان بھی ہے، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کافی ڈیٹیل میں ہے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے انبیاء اکرام کا بھی ذکر اس کے اندر ملتا ہے، ایک کے بعد جو ہے انبیاء اکرام کے چھوٹے چھوٹے شارٹ میں جو ہے واقعات دیے ہوئے ہیں۔ ڈیٹیل میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، شارٹ میں جو ہے دوسرے اور بھی واقعات ہم دیکھیں گے، جیسا اس سے پہلے ہم لوگ دیکھے تھے نا کہ صالح علیہ السلام کے بارے میں، اور پھر جو ہے ہود علیہ السلام کے بارے میں، شعیب علیہ السلام کے بارے میں، تو ویسے ہی جو ہے یہاں پر بھی ہم کو
نظر آئے گا دوسرے چھوٹے چھوٹے جو ہے واقعات پر موسیٰ علیہ السلام کا ڈیٹیل میں واقعہ ہم لوگ دیکھے. اچھا اس سے پہلے کس میں دیکھے تھے ہم لوگ؟ سورہ طٰہٰ میں دیکھے تھے، رائٹ. کافی ڈیٹیل میں جو ہے واقعہ تھا. تو ویسی سملر کنورزیشن جو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا، ویسی سملر کنورزیشن ہم یہاں پر جو ہے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر ایک وضاحت میں کرنا چاہوں گی، کیونکہ کیا ہے کہ 5:15 بجے کے ٹائم پہ تقریباً یہاں پر اذان ہوتی ہے. تو اذان ہمارے پاس روز یہی ٹائم پہ یہ تقریباً یہ ٹائم پہ ہوگی. تو اس کے بارے میں جو ہے علماء اکرام کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں تو اس دوران نماز اذان کے دوران بھی ہم جو ہے وہ چیز کو کنٹینیو کر سکتے، اس میں روکنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم دنیاوی باتیں کر رہے ہیں تو پھر ہم جو ہے رک جائیں گے اور اذان کا احترام کریں گے اور اذان کا جواب بھی دیں گے. پر اگر ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا قرآن سیکھ رہے ہیں تو اس میں جو ہے علماء اکرام کا فتویٰ ہے، اجازت ہے کہ اس دوران ہم قرآن کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہوپ یہ کلیئر رہیں گا. کئی لوگوں کو جو ہے اس کے بارے میں جو ہے کچھ اشکالات تھے، تو میں یہ کلیئر کرنا ضروری سمجھ رہی تھی. تو یہ چیز انشاءاللہ ہم لوگ یاد رکھیں گے. اگر کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ ہم لوگ کچھ دیر کے لیے رک بھی سکتے ہیں. تو چلیے اس کے ساتھ ہم لوگ یہ بیک گراؤنڈ میرے خیال سے کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہم لوگ اپنا سورہ جو ہے سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلك آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیت ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو حرف مقطعات، دیکھیے حرف مقطعات کئی بار آیا، ہم لوگ اس سے پہلے بھی میں بتائی تھی کہ قطع ہوئے حرف کو حرف مقطعات کہتے ہیں. یعنی کہ جو ورڈز ڈیوائیڈڈ ہے، ہم اس کو کیسا پڑھتے ہیں؟ جو ورڈز نے لیٹر ڈیوائیڈڈ ہے، یعنی کہ ہم اس کو پورا کمپلیٹ طا سین میم اس طریقے سے پڑھتے ہیں نا. تو یہ جو ڈیوائیڈڈ لیٹرز ہیں اس کو حرف مقطعات کہتے ہیں، خطا کیے ہوئے لیٹرز. ٹھیک ہے. اور پھر اس کی جو ہے اس کے بارے میں ہم لوگ یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ اس کے جو معنی ہیں ہم کو نہیں معلوم. اس کے معنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ کے علم میں ہے. ہم یہ نہیں بولیں گے کہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے، طا سین میم الف لام میم اس کے کوئی معنی نہیں ہیں، ہم نہیں بولیں گے. بلکہ ہم یہ بولیں گے کہ اس کے معنی ہیں، پر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اپنے اس کا علم اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اور ڈیفینیٹلی اس قرآن کے اندر کوئی ایک لفظ بھی جو ہے بے معنی نہیں ہے، تمام با معنی ورڈز ہیں، یعنی کہ جس کے معنی ہیں. اب کچھ چیزیں ہم کو معلوم ہیں اور کچھ چیزیں نہیں ہیں. تو یہ آیتیں حرف متشابہات میں آتی ہے. جو بھی حرف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں وہ متشابہات آیت میں آتی ہے، جس کے معنی نہیں کلیئر رہتے ہیں پر ہم کو اس کے اوپر ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کیا بتا رہے کہ اور پھر اس سے پہلے ہم لوگ یہ بھی دیکھے تھے کہ حرف مقطعات کے بعد ہمیشہ قرآن کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ تلک آیات الکتاب المبین. اب یہ کھلی کتاب، یہ واضح کتاب جو اوپن کتاب ہے اس کی یہ آیتیں ہیں. اور پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اب اسی طریقے سے سملر آیت ہم لوگ سورہ کہف میں دیکھے تھے کہ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جان ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ سن رہے نہیں، بات نہیں مان رہے، ایمان نہیں لا رہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری نبھاتے تھے یا پیغام پہنچاتے تھے تو آپ کو اپنی امت کا درد ہوتا تھا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر
نبوت کا ذمہ داری دے دیے، اب میرا کام کیا ہے؟ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دینا ہے، اب چاہے وہ لوگ مانو یا نہیں مانو۔ اب دیکھیے کہ یہ آیت نمبر 3 میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور جب کہ ہم یہ احساس رکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر خیر امت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، رائٹ؟ ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہم میں سے ہر ایک انڈیویجول کی ذمہ داری، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو یا نہ ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ کسی ایج گروپ سے بلانگ کرنے والا ہو، اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک جتنا اس کو معلوم ہے وہ پیغام پہنچائے۔ چاہے ان پڑھ جاہل ہے، اس کو بس کلمہ آتا ہے، اس کو بس اتنا ہی پہنچانا ہے۔ تو جس کو جتنا آتا ہے اپنی استطاعت سے ہم کو دوسروں تک یہ بات پہنچانی ہے، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اس کی پوچھ ہے۔ ذمہ داری کا مطلب کیا ہے؟ اس کی پوچھ رہے گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے پوچھے گا قیامت میں کہ یہ کام جو میں نے تم پر ریسپانسبلٹی دی تھی یہ کتنا کر کے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ آیت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری کیسا نبھاتے تھے اور ہم کو اپنی ذمہ داری کیسا نبھانا ہے۔ تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا پیغام پہنچا دیتے تھے تو یہ نہیں کہ بھائی بس میری ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے، سنا دینا ہے، ختم۔ اس کے بعد لوگ مانتے تو مانو اور نہیں مانتے تو نہیں مانو، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کمر پکڑ کر لوگوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ ایک ایک کو جو ہے دروازہ کھٹکھٹا کر محفل میں، تنہائی میں ہر طریقے سے اس کو سمجھاتے تھے، اور سمجھانے میں کیا رہتا تھا؟ وہ تڑپ رہتی تھی، وہ کنسرن رہتا تھا، وہ جو ہے ہدایت پر آ جانا بول کے جو ہے محنت رہتی تھی، وہ تڑپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رہتی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیے تھے کہ دیکھو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کام کیا ہے؟ پہنچا دینے کا ہے، بس تم جو ہے جو ہم بتا رہے تمہارے کو، بس تمہارا کام کیا ہے؟ تم مبلغ ہے، تم ان کو جو ہے پہنچا دینے کا ہے، ان کو وہ دے دینے کا ہے، انہوں مانو یا نہیں مانو تمہارے اوپر اس کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے۔ تو اب یہ جب بات اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول دیے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بہت آسان تھا۔ آپ تو یہ سوچ سکتے تھے کہ بھائی چلو میں پہنچا دیا، میرا کام بولنا ہے، بول کے ختم، اب میں ہٹ جاتا ہوں، اب اس کے بعد جو کرنا ہے ان کو کرنے دو۔ نہیں، پر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ یہ بولنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک ایک امتی کی تڑپ تھی، ایک ایک جو ہے، یعنی کہ جتنے صحابہ اکرام ایمان لے کر آئے وہ تڑپ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کے تک جو ہے آپ نے ویسے تڑپ سے پہنچایا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور جو اسلام نہیں قبول کر رہے تھے، ایک جو کافر تھے، حالانکہ بہت ظالم تھے، نقصان پہنچانے والے تھے، تو ان کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ کر فکر سے جو ہے جاتے تھے۔ اب دیکھیے کہ سیم اب ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہمارے کو بھی اللہ تعالیٰ کیا بتا دیے؟ تمہارا کام پہنچانا ہے، ہدایت دینے کا کام ہمارا ہے، اب تم بتا دو ان کو، انہوں مانتے تو ماننے دو، نہیں مانتے تو نہیں ماننے دو۔ تو ہم جو ہے بس یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ذمہ داری رکھ دے، بس پہنچا دینا ہے بول کے نہیں کرنا، بلکہ ہم جو ہے وہ تڑپ کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو سمجھا رہے، ہم اپنے گھر والوں کو سمجھا رہے، اگر ہم کہیں استاد ہیں اور اپنے جو ہے اسٹوڈنٹس کو ہم سمجھا رہے، اپنے محلے کے جو ہے عورتوں کو اگر ہم سمجھا رہے، تو یہ نہیں کہ بس میرا کام پہنچا دینا ہے، اب انہوں کیا کرتے کرو، بلکہ ہم وہ تڑپ سے پہنچانے کا ہے، ہمارے کو فکر ہونے کا ہے۔ اگر انہوں کر رہے تو خوش ہونے کا ہے، اگر انہوں نہیں کر رہے اور دین سے دور رہ رہے تو ہمارا دل جو ہے تڑپنا ہے، ہمارے دل کے اندر جو ہے ایک یہ فیلنگ آنا ہے کہ اللہ کیوں نہیں کر رہے انہوں، کیوں نہیں مان رہے انہوں، کیوں نہیں آ رہے۔ اور یہ نہیں کہ بس بول دیے، ایک بار بول دیا، اب جیسا ہم کیا کرتے ایک بار بول دیتے، بول کے جو ہے اب نہیں سن رہے تو ہم کیا کریں گے، کیا زبردستی پکڑ کے کریں گے؟ ہاں، آپ تھوڑا سا وہاں پر محنت کرو نا، آپ اپنی تڑپ بتاؤ، آپ اپنی فکر بتاؤ، آپ وہ جذبے اور جستجو سے کرو۔ کیا ہم یہ کبھی کریں کہ ہم کسی کو دعوت پہنچانے کے بعد پھر ان کے لیے تڑپ کر دعا کریں؟ ہم کیا کرتے؟ بس پہنچا دیتے، بول دیتے، ہاں، اور پھر کیا کرتے؟ کتنے مرتبہ بول رہی ہوں، سن رہے نہیں، کتنے مرتبہ ہم وہ جس کو بتائے ہوئے ہیں ان کے لیے اٹھ کر کتنے مرتبہ ہم تہجد پڑھے، کتنے مرتبہ ان کے لیے 2 رکعت پڑھ کے دعا کریں، کتنے مرتبہ ان کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے، کتنے مرتبہ ہم اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے میں ان کو یہ بات بتا رہی ہوں، آپ ہدایت دینے والے، آپ ان کو ہدایت دیجئے، میں تڑپ کر میں چاہ رہی ہوں کہ انہوں ہدایت پر آئے، تو اللہ تعالیٰ آپ اس کے لیے آسان کر دیجئے۔ یہ ہماری جو ہے تڑپ ہونی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ
ہم جو ہے بس بات پہنچا دی، ہمارا کام یہ ہے. اور خاص طور پہ جو استاد ہوتے ہیں تو ان کا کام جیسا کیا ہے کہ شاگرد کے ساتھ آپ کا کوئی پرسنل ریلیشن نہیں رہتا، ٹھیک ہے. کوئی اور ہوتے ہیں XYZ کہیں سے بھی بلانگ کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کا پرسنلی نہیں پہچانتے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی پھر وہ جو ایک باؤنڈنگ ہونا چاہیے، ایک محبت ہونا چاہیے، اس میں کیا ہے کمی آ جاتی. اگر خاص طور پہ اگر ہم پیڈ ٹیچر ہیں تو ہم کیا کرتے، بس ہمارا کام ہے، نوکری ہے، بس پیسے آ رہے ہم کو جا کے اتنا بس بتا دینا ہے، سمجھا دینا ہے. نہیں، بلکہ ہم یہاں پر جو ہے وہ نوکری اپنی ایک الگ جگہ ہے، پر یہاں پر ہم یہ سوچیں کہ یہ میری بینگ مسلمان بحیثیت مومن ایک خیر امت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، میرے کو پہنچانے کا. یہ میرا پرسنل کام ہے، یہ میری کوئی ڈیوٹی یا جاب نہیں، یہ میرا پرسنل کام ہے. اور ہر ایک سے وہ پھر تعلق رکھیں، ہر ایک سے پھر وہ محبت رکھیں اور وہ تڑپ کر ان کو جو ہے پہنچائیں. چاہے اب دیکھیں کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہوتے تھے، بخار ہوتا تھا، سر میں درد ہوتا تھا، شدت کی جو ہے تکلیف ہوتی تھی، اس میں بھی جو ہے پیر گھسیٹ کر یا پھر جو ہے اپنی جو ہے تکلیفوں کے باوجود کس طریقے سے اپنی آرام کے باوجود ہر چیز کے باوجود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہر کیفیت میں دین کا کام پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ ہماری بھی تڑپ ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہ بس جو ہے بات جو ہے پھینک دے اور سامنے والا لو تو نہیں لو، ان کی مرضی ہے، یہ نہیں، بلکہ کیفیت کیسی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بھی پھر یہ بات کہیں کہ شاید کہ تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے یا یہ لوگ راہ راست پر نہیں ہوتے. کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ بات بول سکتے؟ کیا ہمارے اندر بھی ایسی تڑپ ہے اپنے جو ہے یعنی کہ مسلمان مومن بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے ہمارے اندر یہ تڑپ ہے؟ تو ہمارے کو یہ تڑپ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ہم یہ نہیں کہ ایک بار بول دیں تو چھوڑ دیں، ہمارا کام ہو گیا ختم، اب ہم بے فکر ہو گئے. نہیں، بلکہ بار بار ہمارے کو جو ہے ان سے یعنی کہ مخاطب کرنا ہے. ان کو مخاطب بار بار کریں گے، ان کو بار بار دعوت دیں گے اور اپنی جو ہے طرف بتائیں گے. اور جب یہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ وہ چیز اثر انداز ضرور رہے گی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چاہتے تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم جو ان کے پیچھے تم جو فکر میں جان ہلاک کرنے کے قریب ہو گئے ہوئے ہو اور تم اپنے بال بھی سفید کر رہے ہو، چہرے پہ جو ہے بڑھاپا آ گیا ہوا ہے، اپنی صحت کی فکر نہیں کر رہے، ان کے پیچھے جو ہے اپنی زندگی لگائے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ابھی کا ابھی ایسی نشانیاں نازل فرما دے کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں. یعنی کہ پھر اس کے علاوہ ان کو ماننے کے علاوہ کوئی اور جو ہے آپشن ہی نہ رہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو زبردستی ان سے ایمان لانے لگا سکتے، زبردستی ان کے اوپر ایسی نشانیاں اتار سکتے. اب دیکھیے کہ موت کے فرشتے اتر گئے تو گردن کو جھکانا ہی جھکانا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے، پر وہ زبردستی کا ایمان نہ فائدہ دے گا، نہ پھر جو ہے موت کے فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لانا فائدہ دے گا. ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ جو قرآن کیا ہے، نہیں ہے. پہلے سے ان کے پاس جو ہے کچھ تعلیمات موجود تھے، اب یہ نئی تعلیم آئی ہوئی ہے. تو اس کا کام کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، اس کو ماننا تھا، پر انہوں نے کیا کیا، اس سے منہ موڑ لیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا، جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں اس کی حقیقت ان کے سامنے کھل جائے گی. اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی ہے کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا
فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ تو اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہاں پر ذکر آیت نمبر جو ہے 10 سے شروع ہو رہا ہے، اور آیت نمبر 68 تک جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چلے گا. اور پھر اس سے یہ جو آیت یہاں پر بتائی گئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی، اب اس کی ڈیٹیلز ہم پورے سورہ طٰہٰ میں دیکھیں کہ واپس جا رہے تھے اپنی فیملی کو لے کر، اور وہ ٹائم پر جو ہے آگ لینے کے لیے گئے. تو یہ سارے ڈیٹیلز ہم دیکھے ہوئے ہیں. اب یہاں پر اس کے آگے کا بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہ پکارا، رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا ظالم قوم کے پاس جا. کون ہے یہ ظالم قوم؟ فرعونیوں کی قوم ہے. اور کس کے اوپر ظلم کر رہے تھے؟ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کر رہے تھے، ان کو قیدی بنا کر. فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی تقوی اختیار نہیں کرتے؟ کیا ان کو اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ بغیر ڈرے ظلم اور زیادتی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں؟ ایک تو ظلم کیا ہے، ظلم سے مراد بنی اسرائیل پر ظلم ہے، اور دوسرا یہاں پر ظلم سے مراد شرک بھی ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پر ظلم سے مراد ایک کیا رہیں گا، بنی اسرائیل پر جو ظلم کر رہے، دوسرا جو ہے شرک کا جو ہے ظلم. یہ دونوں بھی جو ہے ظلم میں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کو جاؤ اور جا کر جو ہے سمجھاؤ. اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی. یعنی کہ رب اشرح لی کی دعا بھی ہم سورہ طٰہٰ میں دیکھے تھے کہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے لکنت کی جو آپ کو عادت تھی. تو اور پھر کیا ہے کہ جب ایسی جس کو جیسا اسٹیمرنگ کی عادت ہوتی ہے، تو خاص طور پہ ایسی سچویشن میں جہاں پر سامنے والا جو ہے ڈرا رہا ہے، یا پھر جو ہے سامنے والے کا ڈر ہے، تو یہ خوف جب ہوتا ہے، فیئر جب ہوتا ہے نا، تو اس میں وہ زیادہ جو ہے وہ چیز اور زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، لکنت جو ہے اور زیادہ نمایاں ہو کر آتی ہے. اور پھر اس کے بعد کیا بتا رہے، اور میرا سینہ جو ہے گھٹتا ہے، اور میرے کو یعنی کہ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں بول سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا معنی ہوگا کہ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں بول سکتا، یا پھر مجھے بولنے ہی نہیں آئے گا. تو آپ یہ کیا کریے کہ آپ ہارون کی طرف بھی رسالت بھیجیں. یعنی کہ ہارون علیہ السلام کی طرف بھی یہ ذمہ داری کی جو اللہ تعالیٰ جو موسیٰ علیہ السلام پر ذمہ داری ڈال رہے، وہ ہارون علیہ السلام کے لیے بھی ڈالیے اور میری مدد کریے. اب دیکھیے کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اگر ہم دیکھا جائیں گا تو آیت نمبر ہماری 13 چل رہی، تو اگر دیکھا جائے گا تو موسیٰ علیہ السلام کافی اسٹرانگ جو ہے نبیوں میں سے کافی اسٹرانگ نبی ہے. اولو العزم جو ہے انبیاء اکرام میں سے آتے ہیں، جو 5 اولو العزم یعنی کہ سب سے ٹاپ موسٹ جو نبی انبیاء ہے، ان میں جو ہے ان کا نام آتا ہے. تو انہوں یہاں پر ہیلپ کے لیے کس کو مانگ رہے ہیں؟ اپنے بھائی کو جو ہے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو اب دیکھیے کہ اس سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کی ہیلپ لے رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے. ٹھیک ہے، ہم جو ہے ہو سکتا ہے ہمارے اندر کافی صلاحیت ہے، اور پھر جو ہے کافی ہمارے اندر جو ہے یعنی کہ ٹیلنٹس کے اعتبار سے اور پھر تعلیم کے اعتبار سے ہمارے اندر کافی صلاحیتیں ہیں، پر اس کے باوجود بھی کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس میں ہمارے کو دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر مدد سے کیا ہوتا کہ مل کر جب ہم ایک اور ایک جب ملتا ہے تو پھر ہم 2 نہیں ہوتے بلکہ 11 ہو جاتے ہیں. یعنی کہ زیادہ اس کے اندر آسانی ہو جاتی، وہ کام میں جو ہے زیادہ حسن سے خوبصورتی کے ساتھ وہ کام جو ہے انجام کو پہنچتا ہے. تو مدد لینے میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے. یہاں پر دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے جو ہے سادگی سے اللہ تعالیٰ سے مدد لے رہے. تو ہم بھی اپنے کسی لوگوں سے مدد کی اگر ہم کو ضرورت محسوس ہو رہی تو ہم مدد لیں. کچھ لوگ اپنی انا میں آ کر ہاں میں کیوں مدد لوں، کیا میرے اندر کوئی کمی ہے، تو ایسا سمجھتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے، رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ کام یا تو ادھورا رہ جاتا ہے، یا پھر کام میں وہ خوبصورتی نہیں آتی ہے، یا پھر جو ہے کام جس طریقے سے پازیٹیو ریزلٹس لانا چاہیے، جتنے زیادہ ریزلٹس لانا چاہیے وہ اتنے زیادہ ریزلٹس نہیں لاتا. تو ہم گروپ بنائیں، ٹیم سے مل کر جب ہم ایک کام کریں گے تو جو کام ٹیم بنا کر جو کام ہوتا ہے یا جو رزلٹ آتا ہے تو وہ انڈیویجول کرنے پر نہیں آتا. تو ایون جیسا اپنے گھر میں بھی اگر ہم کوئی کام کر رہے تو مل کر کریں، بچوں کو لے کر کریں، گھر والوں کو لے کر کریں، ہر چیز میں ایک دوسرے کا مشورہ لیں. ایک جو ہے گھر کے اندر بھی ٹیم سے جو ہے ہم کام کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ آپ کا کچن ورک رہو، چاہے وہ
آپ کا گھر میں جو ہے سینتنے کا کام رہو یا پھر آپ کے دین کا کوئی کام رہے تو اس میں بھی ٹیم کی جو ہے ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہم کو جو ہے کوشش کرنا ہے. تو اب اس سے ہمارے کو اتنا پیارا سبق ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو میرا دوست میرا جو ہے مددگار بنا، اور پھر مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس کے لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. تو اب یہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے سورہ قصص میں اس کی ڈیٹیلز پڑھیں گے، اور ہم اس سے پہلے بھی تھوڑا سا بریف میں دیکھ چکے ہیں نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام دیکھے کہ قبطی کا جو ایک آدمی ہے، یعنی کہ فرعونیوں کا جو ہے ایک آدمی بنی اسرائیل کے آدمی پر ظلم کر رہا ہے، ان کو ایسا لگا تو انہوں بچانے گئے اور ایک جو ہے اس کو گھونسا مارے، تو پھر وہ صرف ایک گھونسے سے ایک تھپڑ سے سمجھیے یا ایک گھونسے سے جو ہے وہ انسان مری گیا. تو یعنی کہ انہوں اس کی قتل کرنے کی نیت نہیں تھی. تو اب یہ اسی کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہاں پر بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ میرا ایک گناہ بھی تھا. اب یہاں پر ذنب کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے. ذنب ایکچولی چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر ذنب اس گناہ کو کہتے ہیں جو گناہ انسان کا، ذنب ایکچولی دم کو کہتے ہیں. تو دم کیا ہوتی ہے؟ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، رائٹ. یا پھر دوسرا یہ ہے کہ دم ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان یعنی کہ دم کوئی اچھی چیز نہیں ہے نا، انسان پسندیدہ چیز نہیں ہے. اگر سمجھے کہ ایک انسان کو پیچھے دم ہوتی یا دم لگا دی جائے تو وہ انسان اس کو بہت خوشی سے جو ہے بتاتے پھریں گا، یعنی کہ شرمندگی کی چیز، چھپانے کی چیز، ٹھیک ہے. تو اسی سے جو ہے یہ ورڈ ضم نکلا ہوا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو چھپانے والی چیز ہے، شرمندگی کی چیز ہے، یا پھر جو ہے ایسی چیز ہے جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی. جیسا بندر کی دم ہے تو بندر جہاں جائے گا اس کی دم بھی ساتھ جائے گی کیونکہ وہ اٹیچڈ ہے، رائٹ. تو یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام بتا رہے کہ میں جان بوجھ کر نہیں قتل کرا، غلطی سے قتل کرا، پر وہ الزام تو ہے میرے اوپر اور مجھے ڈر ہے کہ اس الزام میں مجھے قتل نہ کر دیں. فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دے رہے کہ تمہارے کو کوئی نہیں پکڑیں گے، تمہارے کو کوئی قتل نہیں کریں گے، بلکہ تم جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم سب کچھ سنتے جائیں گے، یعنی کہ قریب ہے ہم تمہارے اور سب کچھ سنتے جائیں گے. اب دیکھیے کہ اس کے بارے میں اس سے پہلے سورہ طٰہٰ میں بتائی تھی نا کہ سننا اور دیکھنا. تو سننے والا زیادہ قریب ہوتا ہے بنسبت دیکھنے والے کے، رائٹ. دور سے بھی ہم کو چیز نظر آتی، پر سننا مطلب بہت قریب رہے تو سن سکتے اپن. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ میں تمہارے اتنے قریب ہوں کہ میں ہر ایک چیز تمہاری دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں. فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے. یعنی کہ پہلی چیز کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو جو ہے نجات دلانے کا ہے. فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا. تو اب دیکھیں کہ یہ کنورزیشن اس سے پہلے سورہ طٰہٰ میں دیکھے تھے، پر یہاں پر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہم دیکھیں گے کہ کیا فرق ہے. تو اب یہاں پر فرعون جو ہے کیا کر رہا، اپنا احسان یاد دلا رہا. اور اگر ہم اس کو عام زبان میں بولیں گے تو انہیں ایکچولی یہ بول رہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اچھا تم اب آئے ہوئے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے دعوت دینے کے لیے اور بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے، کیا تمہارے اوپر ہمارے احسانات نہیں ہیں؟ کیا تم ہمارے ٹکڑوں پر پل کے بڑے نہیں ہوئے؟ ہمارے کتنے احسانات ہیں، تم چھوٹے بچے تھے، ہم تمہارے کو پال کر بڑا کرے، ہمارے ٹکڑوں پر پل کر تم بڑے ہوئے ہیں. تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے ہوئے ہیں، یعنی کہ کئی سال ہمارے ساتھ گزار کے ہمارے چیزیں استعمال کر کے ہم تمہارے کو پال پوس کر آج یہ عمر تک تم کو پہنچائے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد کر گیا تو جو کچھ کر گیا. تو اب یہاں پر اس کا جو ہے فرعون کا جو اشارہ تھا وہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ یہ ان کے قتل کرنے کے اوپر اشارہ تھا کہ اس کے بعد جو ہے تو کر گیا جو کچھ تو کر گیا، ٹھیک ہے. فعلتک کہ تو نے وہ کرا جو تو کرنے والا تھا، تو وہ کر گیا. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام جو دعوت دیے وہ کیا دعوت دیے؟ پہلی دعوت یہ تھی کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا بتائے موسیٰ علیہ السلام کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو. تو اب اس کے جواب میں یا تو رب العالمین سے ریلیٹڈ کچھ بات کرنا چاہیے تھا فرعون کو، یا پھر بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ. اب انہیں کیا کر رہا، بالکل جو ہے درباریوں کا بھی جو ہے یعنی کہ سوچ کو بدلنے کی کوشش کر رہا، ڈائریکشن چینج کر رہا، ٹاپک چینج کر رہا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی دوسرے باتوں میں الجھا رہا. پہلے تو احسان جتا دیا انہیں. اب دیکھیں کہ یہ
احسان جتانا کس کا طرز عمل ہے؟ فرعونی طرز عمل ہے. اگر کسی کے اندر یہ عادت ہے تو ہمارے کو یہ اپنے اندر کی عادت نکالنا کا ہے کہ کوئی بھی بات رہی تو کیا کرتے ہیں اپن یوزلی احسان جتا دیتے ہیں. اور جیسا خاص طور پہ وہ بات پہ احسان جتاتے ہیں جب کوئی بات ہمارے مزاج کے خلاف جا رہی ہے. جیسا ہم دیکھ رہے سامنے والا ہمارے مزاج کے خلاف جا رہا, ہمارے اگینسٹ جا رہا, یا ہماری کوئی جو ہے یعنی کہ نقصان کی چیز دکھ رہی, تو فوری کیا کرتے ہیں اس کو احسان جتا کر اس کو خاموش بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ فرعونی طریقہ کہ اس نے احسان جتایا. اور دوسرا کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی کمزوری کی طرف اس نے ذکر کیا. آیت نمبر ہم 19 پڑھ رہے تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی کمزوری کی طرف یا ان کی جو یعنی کہ جو قتل کرے تھے اس کی طرف اس نے اشارہ کیا اور بولا کہ اچھا تم وہ کرے سو وہ بھول گئے. تو اب یہاں پر اور ایک چھپی ہوئی بات اس کے اندر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ڈائریکٹ قتل کا ورڈ استعمال نہیں کرا. کیا استعمال کر رہا؟ وہ جو کچھ تم کرے جو کر کے بھاگ گئے تھے نا وہ والی بات بول کے جو ہے صرف اشارہ کر رہا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں یہ بول رہا کہ دیکھو میں تمہارے قتل کا جو ہے جو کام تم کرے وہ ابھی بھی سب کے سامنے ظاہر نہیں کر رہا ہوں, یعنی کہ میں ابھی بھی تمہارے کو جو ہے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں. اگر تم یہ سب رب العالمین کی یہ جو باتیں نکال کر اب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو اور ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کے واسطے جو تم آئے ہوئے ہو, اگر تم اس سے پیچھے ہٹ جاؤ گے تو پھر میں بھی تمہارے جو قتل کا جو کام جو تم کرے تھے وہ اس کو جو ہے بھلا دینے کے لیے تیار ہوں. تو اسی لیے اس نے یہاں پر قتل کا ورڈ استعمال نہیں کیا اور یہ بتانا چاہ رہا کہ میں تمہارے کو اس میں کوئی فائدہ دے سکتا ہوں اور تمہارا سائڈ دے سکتا ہوں. تو یہاں پر تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے فرعون یہ بول رہا کہ تم تو جو ہے بڑے احسان فراموش ہے کہ ایک تو تمہارا جو ہے کیا ہے کہ بچپن سے تمہارے کو پال پوس کے بڑا کرے, پھر اس کے بعد تم جو ہے قتل کرے, اس کا بھی میں ابھی ذکر نہیں کر رہا ہوں, اور تم یہ احسان فراموشی کر رہے کہ میں جو خدا ہوں اور یہاں پر جو ہر کوئی میری عبادت کرتا ہے یا میرے معبودوں کی عبادت کرتا ہے تم اس کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں نے نادانشتگی میں کر دیا تھا, یعنی کہ میرے کو اس کا میں پرپزلی ہونا بول کر نہیں کرا بلکہ غلطی سے کرا. پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا. اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا. رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. تو اب یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جو قتل میں نے کیا تھا وہ غلطی سے ہو گیا تھا اور اس کے علاوہ میں وہ ٹائم پہ جو ہے تمہارے ڈر سے بھاگ گیا. اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو سینٹنس ہے کہ وہ ٹائم پہ میں غلطی کرا تھا ڈر کے جو میں بھاگ گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم بھاگا تھا اور اب میں تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہوں, یعنی کہ جب میں تمہارے سے ڈرتا تھا پر اب میں تمہارے سے کوئی نہیں ڈر رہا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے ایک چھپی ہوئی انسلٹ جو ہے فرعون کی اس کے اندر چھپی ہوئی تھی کہ اب میں تمہارے سے نہیں ڈر رہا ہوں کیونکہ اب میرے ساتھ میرے رب کی جو ہے میرا رب کا ساتھ ہے اور میرے رب کے حکم سے اب میں یہاں پر آیا ہوا ہوں, اپنی مرضی سے نہیں بلکہ رب کے حکم سے آیا ہوا ہوں اور میں رسالت کی ذمہ داری پوری کرنے آیا ہوا ہوں. اور پھر ساتھ میں یہ ہے کہ تمہارا جو احسان تھا اگر تم بنی اسرائیل کو غلام نہیں بناتے اور بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتے تو وہ سب واقعہ ہوتا بھی نہیں تھا اور میں تمہارے گھر میں کے بدل میں اپنے گھر میں اپنی ماں کے قریب اپنی فیملی میں جو ہے پرورش پاتا تھا. تو یہ تمہارا کوئی احسان نہیں بلکہ یہ تو تم جو ہے پھر بنی اسرائیل پر ظلم کرے اور تم نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے, بلکہ یہ اس کے اندر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے. تو اس کا جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. اب دیکھیں کہ جیسا ہم اس سے پہلے سورہ طٰہٰ میں پورا دائی کے اینگل سے ہم لوگ پورا کنورزیشن دیکھے تھے, تو اب اس کے اندر بھی جو ہے کئی ہمارے لیے اس کے اندر کیا ہے کہ گائیڈ لائنس ہم کو ملتی ہے کہ کس طریقے سے سامنے والا اگر احسان جتا کر آپ کو ٹاپک سے ہٹانے کی کوشش کرے یا پھر آپ کو اپنے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کرے تو ہم کو جم کر رہنا ہے, نہ کہ ہم اپنے مقصد سے ہٹیں گے نہ اپنے ٹاپک سے ہٹیں گے. اور اگر ایسی کوئی کنٹروورشل الزام لگایا جا رہا تو بس اس کا جواب دیں گے, بیکار کی باتیں ہیں تو اس کا جواب نہیں دیں گے. الزام لگایا جا رہا تو پھر آپ کو کیا چاہیے کہ آپ اپنا وہ جو کنٹروورشل بات جو اس نے کی ہے جو بھی کنٹروورسی ہے
اس کو کلیئر کریں، کیونکہ ایک دائی کا جو دامن ہے وہ پاک ہونا چاہیے. اگر اس کے اوپر جو ہے کوئی الزام ہے، کوئی کنٹروورسی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی دعوت پر اثر ہوتا ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو اگر ہم کلیئر کر سکتے ہیں تو کلیئر کرنے کی کوشش کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے، خاص طور پہ اگر ہم اپنے گھر میں بھی دیکھیں گے تو بعض وقت یہ ہوتا نا کہ اگر بچے فار ایگزامپل اگر گھر کا ماحول دیندار نہیں ہے، اور پھر جو ہے بچے اگر دیندار ہو جائیں، اگر دین کے لیے نکلنا چاہیں، دین کی دعوت دینے کے لیے، یا پھر جو ہے کوئی دین کے اوپر عمل کریں، تو بعض ایسے والدین بھی دیکھا جاتا ہے، یا پھر شوہروں کا جو ہے دیکھا جاتا ہے، سسرال والوں کا دیکھا جاتا ہے، الگ الگ کیسز میں الگ ہوتا ہے کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ جو ہے ایموشنلی بلیک میل کر کے دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ہر کوئی نہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ جیسا اس نے کیا کیا احسان جتایا. جیسا بعض والدین ہو سکتے کہ میں ماں ہوں، میری بات سننا تمہارے پر زیادہ ضروری ہے. تم کیا دین کی راستے میں نکلیں گے ماں کی نافرمانی کر کے، دین کے راستے میں نکلیں گے باپ کی نافرمانی کر کے، دین کے راستے میں نکلیں گے شوہر کی نافرمانی کر کے. تو تمہارا کام پہلے میری فرما برداری کرنا ہے. تو لہٰذا جو ہے اس طریقے سے جو ہے بعض وقت دیکھا جاتا کہ ایموشنل بلیک میل کر کے یا کچھ اور احسان جتا کر کے میں تمہارے اوپر اتنا احسان کرے ہوا ہوں یا کری ہوئی ہوں، اور تم وہ میرے پورے احسان کو بھول گئے اور آج تم یہ کام کر رہے. تو یا پھر جیسا ہے کہ گھر میں ماحول شرک کا ہے، اور اب جو ہے کسی کو جو بیٹا ہے بیٹی ہے جو بھی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیے، قرآن پڑھ لیے، معلوم ہو گیا شرک کیا ہے، معلوم ہو گیا بدعتیں کیا ہے. اب وہ بدعتیں اور شرک چھوڑنے کی ارادہ کر لیا اور چھوڑنے لگے، تو پھر کیا ہے فوری ایسے ایموشنل اٹیکس پورے خاندان کی طرف سے آنا شروع ہو جاتے. اچھا تو کیا سمجھتے ہمارے وہ جو ابا تھے، کیا انہوں غلط تھے؟ کیا اب انہوں جہنمی ہے تمہارے حساب سے؟ کیا انہوں جہنمی ہے؟ تو ایسا جو ہے، یا پھر ہم جو تمہارے کو پالے، اب تم ہمارے کو یہ سکھائیں گے، یا تم ہماری کچھ باتیں بتائیں گے، کیا تم ہما کچھ مشرک بولیں گے، کیا تم ہما کچھ شرک کرنے والا بولیں گے، یا ہمارے طریقے کو تم چھوڑ دیں گے. تو اس طریقے سے ایموشنل بلیک میل ہو سکتا ہے. تو جہاں پر دیکھیں گے ہم کہ جہاں پر بات فرض کی ہے تو وہاں پر ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے بلکہ اپنے فرائض کو انجام دیں گے. ہاں جہاں پر بات نفیل کی ہے اور ہم کچھ آگے پیچھے کر سکتے تو شوہر کے لیے، والدین کے لیے ہم کو وہ آگے پیچھے کرنے کا ہے. تو بہرحال تو یہاں پر کیا ہے کہ اس نے یہ پیترا آزمایا اور اس کا پیترا کوئی کام نہیں ہوا. اور پھر فرعون نے کہا کہ اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر جو اس کا جو سوال ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے، اب انہیں دیکھا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دے دیا، اب اس کے بعد اس کو ریپلائی کرنے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا. واقعی میں اس کا ظلم تھا جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام یہاں پر آ کر جو ہے پلے تھے. تو اب یہاں پر دوسرا انہیں کیا بتا رہا کہ اچھا پھر اب یہ بتاؤ کہ یہ جو رب العالمین جو تم بول رہے یہ رب العالمین ہے کون؟ ٹھیک ہے، میرے کو اس کے بارے میں جو ہے بتاؤ. تو وما رب العالمین. تو دیکھیے کہ اب اس کے اندر وما، یہ جو ماں کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے آیت نمبر 23 میں، غور کریے کہ جب سامنے والے کو کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہوتا ہے، واقعی میں کیوریس ہوتا ہے اور معلوم کرنا ہوتا ہے، تو ورڈ استعمال کرتا ہے من. ٹھیک ہے، من کا جو ہے ورڈ استعمال ہوتا ہے. ماں کا مطلب کیا ہے کہ جیسا مذاق میں مذاق اڑاتے ہوئے اگر اچھا وہ کیا رہتا بھائی، وہ کون سی چڑیا کا نام ہے جیسا ہوتا نا، تو اس ایسے سوال کو جو ہے کرنے کے لیے ماں کا جو ہے ورڈ استعمال ہوتا ہے. جیسا اس سے پہلے ہم لوگ سورہ فرقان میں بھی آیت نمبر 60 میں ہم لوگ دیکھے تھے نا کہ وہ لوگ کیا پوچھے تھے، ومر رحمان، کہ اور رحمان کیا ہے، ہمارے کو کیا بھی نہیں معلوم، رحمان وحمان ہمارے کو نہیں معلوم ہے، نعوذ باللہ. تو ایسا ان کا انداز تھا، ایسا ایٹیٹیوڈ. اگر انہوں واقعی میں اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے تو ومن رحمان انہوں پوچھتے تھے کہ کون ہے، ہمارے کو واقعی میں جاننا ہے. تو اب یہاں پر انہیں اسی طریقے سے جو ہے پوچھ رہا فرعون کہ اچھا یہ اب رب العالمین کیا چیز ہے بھائی، یہ کون سی نئی چیز تم جو ہے لے کر آئے ہوئے ہو. تو انہیں پوچھ رہا وما رب العالمین، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، کیا تو بھی چیز ہے، کون سی نئی باتیں تم لے کر آ رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آسمان اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو. تو رب العالمین کا ڈیفینیشن کیا ہے بتائیے آپ، زمین اور آسمان کا رب اور زمین اور آسمان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں اس کا رب ہے. کون ہے؟
صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام اس کو جواب دیے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو، ذرا دیکھو ذرا انہوں کیا بول رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آبا و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ یعنی کہ اب جب فرعون تمام درباریوں کی طرف مخاطب کرا تو پھر موسیٰ علیہ السلام بھی تمام درباریوں کی طرف بول رہے کہ صرف موسیٰ کا رب نہیں ہے یا صرف فرعون کا رب نہیں ہے، بلکہ تم سب کا، جتنے دربار میں موجود ہیں سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور تمہارے آبا و اجداد کا رب بھی اللہ تعالیٰ تھا۔ اور پھر فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہارے طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو کیا بول رہا انہیں کہ مجنون ہے، پاگل ہے، ان کا دماغ جو ہے خراب دکھ رہا، ہمارا رب اور ہمارے آبا و اجداد کا رب کہتے ہیں یہ رب العالمین ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ کیا کر رہا، مذاق اڑانے کی کوشش کر رہا آپ موسیٰ علیہ السلام کی۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر ایسی سچویشن میں جب لوگ جو ہے سامنے والا آپ کو ایسا پاگل کہے اور دیوانہ کہے اور اس طریقے سے آپ کا پوری محفل میں مذاق اڑائے، اب دیکھیں کہ ایک اکیلے کوئی انڈیویجول آپ کو پاگل بول رہا تو جبھی آپ کو کتنا کی غصہ آ جاتا۔ اب سوچ کے دیکھیے کہ پوری محفل دربار لگا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے پورے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 50-100 لوگ ہیں، اور سب کے سامنے انہیں اگر ایسا مذاق اڑائے کوئی ہمارا، تو ہمارا سوچیے کہ کتنا برا حال ہوتا اور کیا غصے کا لیول جو ہے چڑھتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے بالکل ٹھنڈے جو ہے آرام سے جواب دیتے ہیں، نہ اس کی بات کا کوئی اثر لیتے ہیں، نہ ریاکٹ کرتے ہیں، بلکہ اپنی دعوت کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، صرف زمین اور آسمان نہیں، مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب۔ اب اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہو، اچھا ٹھیک ہے میں مجنون ہوں نا، میں پاگل ہوں، میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ لوگوں کو عقل ہے نا، تو اب دیکھو آپ خود غور کر لو، یہ ایسا کوئی رب ہو سکتا ہے یہ تمام جو اللہ تعالیٰ ہے؟ اب ایسے اگر تمہارے معبود اگر اس کے برابر ہیں تو پھر تم جو ہے اب آگے کچھ بات بولو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے جو ہے یہاں پر کاملی ریاکٹ کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے کو بھی یہ بہت بڑی نصیحت ہے کہ جب ہم دعوت دیں، سامنے والا کچھ بھی ہمارے لیے برا بھلا کہے تو ہمارے کو اپنی دعوت کو کنٹینیو رکھنا ہے اور مزید دلیلیں دیتے جانا ہے۔ فرعون نے کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کروں گا جو قید خانوں میں سڑ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر فرعون جب دیکھا کہ کوئی جو ہے مذاق اڑانے کا اثر نہیں ہوا، احسان جتانے کا اثر نہیں ہوا، پرانا جو ہے جرم یاد دلانے کا اثر نہیں ہوا، تو اب کچھ بھی نہیں، اب اس کو نہیں سمجھ میں، اب دھمکیاں دینے پر جو ہے انہیں اتر آیا اور بولا کہ میں تمہاں کو ہمیشہ کے لیے جو ہے قید خانے میں ڈال دوں گا اور وہاں پر ہی تم سڑ کر مر جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز بھی، اگر میں تمہاں کو دلیل سے بھی سمجھایا، اگر تمہاں کو یعنی کہ معجزہ لا کر بھی بتایا تو بھی نہیں مانو گے۔ فرعون نے کہا، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا ایک وہ سری ازدہ بن گیا، یعنی کہ بڑا جو ہے ثعبان کا مطلب کیا ہے، بڑے جو ہے سانپ کو کہتے ہیں، تو وہ بڑا ازدہ بن گیا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً، اب دیکھیے کہ جیسا انہیں بولا، جیسا جو ہے معجزہ جو ہے ایک میراکل سامنے لا کر رکھ دیے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے، تو پھر یہاں پر جو ہے اب اس کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اب پورے جتنے بھی درباری ہے پورے لوگ جو ہے پریشان ہو گئے، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تو پھر جو ہے اب اس کو سمجھ میں نہیں آیا فرعون کو کیا کرنے کا ہے، تو پھر فوری جو ہے ان لوگوں کو یہ بولا، اچھا پورے سرداروں کو یہ بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے۔ اب یہاں پر جو ہے فوری ایک بہانہ بنا لیا اور انکار کرنے کا جو ہے زبردست ایک ریزن لا لیا انہیں، اور بولا کہ ارے یہ تو جو ہے بہترین جادوگر انہیں نظر آ رہا، کیا بڑا جو ہے جادو انہیں ہمارے سامنے لایا ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام آئے ہوئے ہیں بنی اسرائیل کو ان کے چنگل سے چھڑا کر لے کے چلے جانے کے لیے،
اور پہلی ڈیمانڈ ہی موسیٰ علیہ السلام کی وہ ہے، اور یہاں پر انہیں کیا بول رہا، تمہارے کو تمہارے جو ہے درباروں سے، ملکوں سے اور محلوں سے نکالنے کے لیے یہ آیا ہے، اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو۔ تو اب یہاں پر جو ہے تامرون، یہاں حکم کا مطلب کیا ہے، مشورہ کا ہے کہ تم لوگ جو ہے کیا مشورہ دیتے ہو۔ انہوں نے کہا یعنی کہ کیا کرے، موسیٰ علیہ السلام ان کے دماغوں میں، جو درباری تھے ان کے دماغوں میں کیا ڈالے، موسیٰ علیہ السلام تمہارا دشمن ہے بول کے ڈال دیے۔ تو اب دیکھیے کہ یہی طریقہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے فرعونی چال چلی آ رہی ہے، اور آج تک بھی فرعونی چال یہی چلی آ رہی ہے کہ مسلمان اور اسلام کو کیا بتایا جا رہا ہے، دشمن بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ مسلمان اور اسلام کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے یہ جان کے دشمن ہیں، ہمارے جو ہے جان ان سے محفوظ نہیں ہے، ہمارے مال ان سے محفوظ نہیں ہے، ہماری عورتیں ان سے محفوظ نہیں ہیں، تو لہٰذا انہوں کیا ہے، ہمارے دشمن ہیں۔ تو یہ چیز اتنا پھیلا دینا کہ ہر ایک معصوم غیر مسلمان کے دماغوں میں یہ بات بس جائے، چھپ جائے کہ ہاں واقعے میں یہ لوگ نقصان دینے والے ہیں۔ تو اب حالانکہ حقیقت دیکھا جائے تو مسلمانوں کی جان اور مال اور جو ہے عزت آبرو حفاظت میں نہیں ہے، بلکہ اب کیا ہے، الٹا ہی بتایا جا رہا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر بھی ویسی ہے، بنی اسرائیل خود مظلوم ہے، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے بلانگ کرنے والے ہیں اور یہ ریکویسٹ لے کر آئے ہوئے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو۔ اب یہاں پر انہیں کیا ہے، الٹا یہ بتا رہا کہ ان لوگ سب مل کے جو ہے ہمارے ملکوں سے نکال دیں گے۔ ارے بھائی، تمہارے پاس اتنا پاور ہے، تمہارے پاس ملٹری فورس ہے، تمہارے پاس جو ہے تمام قسم کے ہتھیار ہے، ہر چیز ہے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اکیلے تنہا، کسی کوئی فورس نہیں، کوئی پاور نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی تلوار نہیں، اکیلے دو جنے آ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کے اوپر جو ہے انہیں یہ بول رہا کہ انہوں دیکھو تمہارے ملک سے نکال دیتے۔ تو یہ طریقہ ہمیشہ سے چلا رہا ہے، اور آج بھی یہی طریقہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو خود مظلوم ہے ان کو ظالم کی جو ہے نام دے کر بدنام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے، اور ہر سیانے جادوگر کو، ہر جو ہے یعنی کہ پرفیکٹ، بہت اچھا جو ہے ایکسپرٹ جو جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ تو اب یہاں پر ہر کارے یعنی کہ اناؤنسمنٹ کرا دو پورے شہر میں۔ چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے، یعنی کہ ہر کسی کو جو ہے آنے کے بارے میں دعوت دی گئی، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر ہی رہ جائیں اگر وہ غالب رہیں۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے، یعنی کہ انعام تو ہے نا؟ تو اس نے کہا ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی کہ تمہارے کو تو بہت اونچا پوزیشن عطا کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے، یعنی کہ فرعون ہی جو ہے بلند ہونے والا ہے، فرعون کے نام سے ہم پھینکتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ اب یہ ڈیٹیلز ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو جادوگر ہوتا ہے اس کو اصل پہچان ہوتی ہے کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمجھ گئے وہ کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ سجدے میں گر گئے اور بول اٹھے کہ میں مان گئے ہم رب العالمین کو۔ اب دیکھیے کہ بات شروع کس سے ہوئی تھی، رب العالمین کے انٹروڈکشن سے شروع ہوئی تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے جو جادوگر تھے وہ کیا بول رہے، مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، جیسا عازف کے جو ہے جادوگر اس سے اجازت لیتے تو انہیں اجازت دینے والا تھا۔ مسئلہ یہاں پر اجازت کا تھا ہی نہیں، اصل اس کو جو ہے غصہ تھا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ قبل اس کے کہ میں اجازت دیتا، ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا ابھی تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ میں تمہارے پاؤں ہاتھ مختلف سمتوں میں کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھوا دوں گا۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر
ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ کتنے خوبصورت اور پیارے طریقے ہوتے ہیں. ظاہری اعتبار سے ہماری کمزوری اور نقصان دکھتا، پر حقیقت میں اسی میں ہمارے لیے جو ہے خیر اور بہتری ہوتی ہے. جیسا اب یہاں پر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شرط کیا رکھے تھے، سورہ طٰہٰ میں ہم دیکھے تھے نا کہ پورے میدان میں سب کے سامنے مقابلہ ہوگا. اب سب لوگ موجود ہیں اور سب کے سامنے حق اور باطل واضح ہو کر سامنے آ گیا. جادوگر جو ہے سجدہ کر لیے. تو اب دیکھیں کہ جو موسیٰ علیہ فرعون جو ہے سارے لوگوں کو جمع یہ کرا تھا کہ سب کے سامنے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جب ہار جائیں گے تو پوری میجورٹی، پورے عام عوام جو ہے وہ پورا فرعون کا ساتھ دے گی، رائٹ. یہ جو ہے انہیں یہ سوچ کے سب کو جمع کرا تھا، پر اس کا یہ جمع کرنا، اسی کا یہ جمع کرنا اس کے خلاف گیا اور تمام لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام جو حق ہے وہ بات جو ہے سامنے آ گئی. تو بعض وقت جو کافر مسلمانوں کے اگینسٹ پلان کرتا ہے وہ ایکچولی مسلمانوں کے فیور میں بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے مسلمانوں کا جو ہے مسلمانوں کا یعنی کہ دین کا جھنڈا جو ہے اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اس نے پھر اس کے بعد کیا کیا. فرعون جب ہار گیا تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کو، تو اب انہیں کیا کرا، دھمکی دینا شروع کرا. یہ نہیں کہ بات سمجھے، ڈسکس کرے، کوئی دلیل مانے. اور موسیٰ علیہ السلام، اچھا تم لوگ جو جادو کرے تھے، تمہارا جادو تھا، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کا جادو نہیں تھا؟ کیا انہوں حق لے کر آئے؟ کیا ان کا جو ہے واقعی میں معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ یہ جو ہے میراکل ہے؟ تو وہ نہیں پوچھا، بلکہ کیا ہے، سیدھا دھمکی کے اوپر اتر آیا کہ ہاتھ پیر کو کاٹوں گا اور سولی پر چڑھا دوں گا. انہوں نے جواب دیا، کچھ پرواہ نہیں ہے، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں. یعنی کہ سب سے سابقون الاولون میں یہ شامل ہو گئے. اس بات کا ان کو فخر تھا اور اس بات کا جو ہے یہ یقین تھا کہ یہ ایمان ان کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا. کیونکہ کیا ہے کہ ایمان پیچھے کے گناہوں کو کیا کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. تو وہ جو ہے یہ بول رہے کہ ٹھیک ہے، تم مارنا ہے تو مار دو، ہمارے کو کوئی غم نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. ہم مریں گے تو کیا ہوں گا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہم جو سب سے پہلے ایمان لائے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے ہمارے اوپر، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دیں گے. اور انہوں نے اپنے ایمان کو کیا کرا، وسیلہ بنایا اپنی مغفرت کے لیے. اور یہ امید اللہ تعالیٰ سے انہوں نے رکھا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جا. اچھا، راتوں رات بندوں کو لے کر نکل جا بولے تو اب دیکھیں کہ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو چھوڑ دیا؟ اب پہلے تو دھمکی دے رہا تھا کہ قیدیوں میں قید کر دیں گا. اب یہاں پر دوسرا جو ہے تمام جادوگروں کو دھمکی دیا انہیں کہ تمام جادوگروں کو جو ہے قتل کر دیں گا اور سولی پر چڑھا دیں گا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا کیا معاملہ بنا؟ تو یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جب جو بندہ نکلتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص پروٹیکشن ہوتا ہے. دائی کے ساتھ اللہ کا خاص پروٹیکشن ہوتا ہے، اور دائی کو جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور خاص طور پہ رسولوں کی جو بات ہوتی ہے تو رسول کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، چاہے وہ کتنا بھی نقصان پہنچانے کی نیت رکھو، چاہے کوشش کر لو، پر رسول کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے سامنے جو ہے مشرکین مکہ پورا گھر گھیر کر کھڑے ہوئے، سامنے جو ہے یاسین پڑھتے ہوئے ہجرت کے لیے نکل گئے، کوئی نقصان نہیں ہوا. اب دیکھیے کہ چاہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو پکڑ کر جیل میں ڈال سکتا تھا، پر اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ سجایا ہی نہیں، وہ کر ہی نہیں سکا یہ. اور یہ صرف اور صرف اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، مدد کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اب یہاں پر اس کو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اس نے نہیں پکڑا، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیے، اور پھر یہ امیڈیٹلی نیکسٹ ڈے نہیں ہوا. ٹھیک ہے، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کافی دن رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، مسلسل لوگوں کو بلاتے رہے، فرعونیوں کی یعنی کہ قبطی جو قوم تھی ان کو بلاتے رہے، اور ہر طریقے سے فرعون بھی جو ہے ظلم اور زیادتی کرنے کی کوشش کرا. اس کے بعد آخری میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جا. میرے بندے کون ہیں یہاں پر؟ بنی اسرائیل، جو اس وقت کے مسلمان تھے. تمہارا پیچھا کیا جائے گا. یعنی کہ پہلے کا پہلے اللہ
تعالیٰ بتا دے رہے کہ تمہارا پیچھا ہونے والا ہے، فرعون تمہارا پیچھا کریں گے، اس کے بارے میں تمہارے کو پینک نہیں ہونے کا ہے، پہلے سے پہلے پریپیئر رہنے کا ہے۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ دوسروں کی ہیلپ مانگ رہا ہے فرعون، اور کس کے خلاف مانگ رہا؟ کمزور، مظلوم، مٹھی بھر کے لوگ، خود ہی بول رہا یہ مٹھی بھر کے لوگ ہیں جو ہمارے جو ہے خلاف ہمارے کو ناراض کر رہے۔ بھائی جب مٹھی بھر کے لوگ ہیں تو تمہارے کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے چاہے کم کیوں نہ ہو وہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور کافر چاہے کتنی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کیوں نہ ہو ہمیشہ وہ کمزور ہوتے ہیں، اور وہ کمزوری کا احساس ان کو ہوتا ہے، ان کے اندر وہ کمزوری خود انہوں محسوس کرتے ہیں اور ان کے اندر وہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چند مسلمان، جیسا جنگ بدر میں 313 مسلمان ہیں پر وہ زیادہ اسٹرانگ ہے بنسبت 1000 مشرکین کے، تو یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ پر شرط کیا ہے کہ ہمارے کو ایمان پر رہنا ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو چند مٹھی بھر کے لوگ بھی ہزاروں پر غالب آئیں گے، جس کا بار بار ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ اب دیکھیں کہ یہاں پر اب ایک جگہ پہ انہوں کیا کر رہے ہیں؟ مدد کے لیے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں، ذرا غور کریے، کتنی پیاری چھپی ہوئی بات ہے کہ انہوں کیا کر رہا؟ فرعون سب کو جمع کر رہا، ہاں، کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف، چند مٹھی بھر مسلمانوں کے خلاف۔ پر انہیں ظاہری طور پہ جو ہے مسلمان ہو سکتے کہ ڈر بھی جائیں کہ ارے اتنی ساری فوج، ایک تو فرعون کی خود فوج اتنی بڑی ہے، پھر اطراف کے لوگوں کو بھی انہیں جمع کر رہا، اللہ اکبر، ہمارے خلاف اتنے لوگ جمع ہو رہے، تو ایک ہو سکتا ڈر جائیں۔ پر یہاں پر دیکھیے کہ ایکچولی یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا۔ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ سب کو ایک جگہ جمع کر دے اور پوروں کے اوپر ایک ساتھ عذاب آئے اور پوروں کو ایک ساتھ غرق کر کے رکھ دے۔ اب دیکھیے کہ الگ الگ ہوتے تو اب اللہ تعالیٰ کو الگ الگ عذابات نازل کرنا پڑتا، تو چلو ایک ہی جگہ جمع کر لو نا، تو پھر اس کے بعد ایک ہی ساتھ سب کو غرق کر دو۔ تو کیا پلاننگ ہے اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ، پرفیکٹ پلاننگ ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ ان کے ذریعے سے ان کو کیا دکھ رہا؟ ہم پورے جو ہے مسلمانوں کے خلاف جمع ہو رہے اور سب کو اب ہم کیا ہے نقصان پہنچانے والے ہیں۔ نہیں، بلکہ تم خود اپنی موت گاہوں، اپنی قتل گاہوں کی طرف تم بڑھ رہے ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایکچولی پلان تھا۔ تو اب یہاں پر کیا کریں؟ فرعون جو ہے جمع کرا اور بولا کہ یہ چند مٹھی بھر کے لوگ ہیں اور انہوں نے ہمیں بڑا ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ اس طرح ہم نے انہیں ان کے باغوں سے، چشموں سے اور خزانوں میں سے اور ان کے بہترین خیام گاہوں سے ان کو نکال کر لے آیا۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث بن کر دیا۔ صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے، یعنی کہ فرعونیہ کیا کرے؟ موسیٰ علیہ السلام اور جو ہے ان کے صحابہ کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں۔ تو ایک دم سے ان لوگ کیا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، وہ کیا ہے جب پکڑے گئے تو کیا بولے کہ آئے ہائے ہم تو پکڑے گئے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں۔ یہ ہے ایک دائی کا یقین، یہ ہے ایک نبیوں کا، ایک رسول کا یقین جو ہم کو سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور اس کے اندر چھپی ہوئی رہتی، کوئی اللہ تعالیٰ ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ہم کو یہ یقین اپنے اندر رکھنے کا ہے۔ ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا، مار اپنا عصا سمندر پر، یکا ایک سمندر پھٹ جائے گا۔ اب دیکھیے کہ نہ عصا کے اندر وہ طاقت ہے، نہ سمندر کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ وہ پھٹ جائے۔ یہ کیسا ہو سکتا؟ یہ صرف اللہ کے حکم سے ہو سکتا۔ اور دیکھیے کہ سمندر کے اندر سے کوئی امید نہیں تھی، نہ عصا سے کوئی امید تھی۔ ایکچولی امید موسیٰ علیہ السلام کو کس سے تھی؟ اللہ تعالیٰ سے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ سے جو ہے راستہ ان کے لیے نکالا، ایسی جگہ سے ان کے لیے جو ہے رہنمائی یعنی کہ آسانیاں کرا جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اور وہ سمندر پھٹا اور 2 حصوں میں تبدیل ہو گیا، اور کچھ روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ ان کے 12 خاندان تھے تو 12 حصوں میں وہ پھٹ کر جو ہے نکل پڑا۔ تو بہرحال جو بھی ہے، یکا ایک وہ سمندر پھٹ گیا اور اس کا
ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا، اسی طرح ہم دوسرے گروہوں کو بھی قریب لے آئے. یعنی کہ دوسرا گروہ کون سا تھا؟ فرعون کا تھا. موسیٰ علیہ السلام ان سب لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے ہم نے ان کو بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی بنی اسرائیل تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور اس کے بعد باقی کے جو فرعونی تھے ان کو سب کو غرق کر کے جو ہے مٹا دیا. اس واقعے میں ایک بڑی نشانی ہے، ایک بہت عظیم نشانی ہے. اللہ کی آیات اس کے اندر ہے، چھپی ہوئی نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. تو اب یہاں پر ہم اپنے سے سوال کریں، کیا ہم ایسے اکثریت میں سے جو نہیں ماننے والے ہیں، یا پھر ہم ان چند لوگوں میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں اور مانتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری راستے میں نکلے. اب دیکھیں اس سے کیا سبب مل رہا. اچھا ایک آخری آیت ہے دیکھیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور دیکھیں کہ یہاں پر ان ربک لہو عزیز الرحیم، ہمیشہ کیا آتا ہے؟ عزیز الحکیم آتا ہے. اب یہاں پر رحمت کی صفت اللہ تعالیٰ بتا رہے، کس کے عذاب دینے کے بعد بتا رہے رحمت پر. رحمت کس کے اوپر تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر رحمت تھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ عزیز کا مطلب کیا ہے؟ زبردست، جو چاہتا ہے وہ کر کے رہ سکتا ہے، جس کے اندر یہ صلاحیت ہے. اب دیکھیں کہ جیسا ہم جو ہے کچھ چیز چاہ رہے پر ہم وہ کرنے کا پاور نہیں رکھتے، پر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جو چاہتا ہے وہ کرنے کا پاور بھی رکھتا ہے، اس کو عزیز کہتے ہیں. اور رحیم، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے پاورفل ہے. تو اب یہاں پر یہ جو ہم واقعہ پڑھیں، اس کے اندر جو ایمان لانا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اس کی مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اور داعی کے لیے کافی نصیحتیں اس کے اندر ملتی ہے، اور کس طریقے سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کیسا اپنے لوگوں کے بچائے اور لوگوں کی کیسا خیرخواہی کرے، اپنی امت کی کیسا فکر کرے اور لوگوں کو بچا کر نکلے اللہ کے حکم سے. اور پھر اللہ تعالیٰ پر جو ہے سامنے جب تمام راستے بند ہو گئے، سامنے جو ہے سمندر نظر آ رہا، کوئی راستہ ہی نہیں نظر آ رہا، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، جہاں پر بالکل پاک ہو گئے، پھر بھی اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے. تو جہاں پر دروازے بند تھے اسی کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا. تو یہ ہوتا ہے یقین، یہ ہوتا ہے توکل، یہ ہوتا ہے بھروسہ کہ ہمارے کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے ہمارے لیے راستے نکالتا ہے. تو ہم کو اس کے اندر سے یہ سب سے بڑا جو ہے سبق ہم کو ملتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ باطل جو قوت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں جم کر کھڑے ہونے کا ہے، ڈگمگانا نہیں ہے، کمزوری نہیں دکھانے کا ہے، اپنی جو دعوت ہے اس کو پورا کرنا ہے، اس کو مکمل کرنا ہے. اور ہمارے خلاف جو باطل قوتیں جو بھی ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہے، وہ سازشیں اللہ تعالیٰ انہی کے منہ پہ مارے گا، پر شرط یہ ہے کہ ہمارے کو ایمان سے رہنا ہے. تو یہ چیز ہمارے کو یہ سبق ہمارے کو یہ واقعے سے ملتا ہے. تو آیت نمبر 68 پر ہم لوگ ختم کریں گے انشاءاللہ. اور یہ اب اس آگے جیسا ہم دیکھیں گے آیت نمبر 69 سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. پھر آگے جو ہے تمام تھوڑا جو ہے ذکر ہم دوسرے انبیاء کا اکرام کا دیکھیں گے. پھر آخری میں جو ہے کچھ نصیحتیں ہمارے لیے ملتی ہے. بہت ہی ایزی اور سمپل سورہ ہے، کیونکہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کافی بار گزر چکا ہے. سورہ طٰہٰ میں ایکچولی ہم لوگ کافی ڈیٹیل میں لیے، اسی لیے یہاں پر تھوڑا سا جلدی تیزی سے ہم لوگ گزر گئے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اتنی ہی ضرورت تھی جتنا ہم لوگوں نے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم اس میں سیکھے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کو اس کے حق کے مطابق پڑھیں، سمجھیں، اس کو جو ہے اپنے دل میں اتاریں اور اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ یہ ہمارے بیٹھنے کو، سیکھنے اور سکھانے کو، یہ محنت اور کوشش کو اللہ تعالیٰ تیری رضا کا ذریعہ بن جائے، اور آخرت میں نجات کا، جہنم سے نجات کا ذریعہ، اور اللہ تعالیٰ کی جنت کے درجات پانے کا، بلند درجات پانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ بنا دے. اور اس قرآن کی برکت سے ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ خوشیاں پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی حالات میں ہم مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اس کو یہ قرآن کے ذریعے سے دور کر دے. اور اللہ تعالیٰ یہ قرآن کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں برکتیں، خوشیاں، رحمتیں اور ہدایت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ بنا دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو چلیے آپ لوگوں کا کوئز ریڈی ہے، تو کوئز آپ لوگ اٹینڈ کر لیجئے. السلام علیکم.